اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے وہ انسان بچے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل کی اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقیٰ فرمایا۔ اتقیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑا پرہیزگار، جس میں سب سے زیادہ تقوی ہو، جس میں سب سے زیادہ خوف الہی ہو۔ قرآن مجید سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اکرم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ہے۔ اتقاکم جو تم میں سب سے بڑا خوف خدا رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ خشیت الہی، عبادت الہی کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو قرآن مجید سورہ حجرات میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور سورہ لیل میں فرمایا کہ اس امت میں سب سے بڑے پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں ابو بکر صدیق کے سب سے بڑے پرہیزگار ہونے، سب سے بڑے عالم ہونے اور سب سے بڑے خوف خدا کے پیکر ہونے کی سند عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اپنا مال بغیر حساب کے اسلام کے لیے خرچ کرتے تھے۔ واحد شخصیت اسلام میں ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، میں نے سب کے احسانات اتار دیے۔ جس نے اسلام پر احسان کیا، جس نے مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسانات اتار دیے سوائے ابو بکر کے احسانات کے کہ میں نے اس کے احسانات نہیں اتارے۔ قیامت میں اللہ ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہیں کہ دنیاوی طور پر کسی کا ان پر احسان نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بغیر حساب کے رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جو بھی حالت ہو، حضور کا حکم سننے کی دیر ہوتی اپنا سارا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ ہر شخص نے سوچ کر مال خرچ کیا، واحد ابو بکر وہ انسان ہے جن نے بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، حضور نے اعلان فرمایا اللہ رسول کی مدد کرو۔ میں نے کہا میرے پاس اس بار بہت زیادہ مال ہے، ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ لہذا اپنے گھر گئے، عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام سامان کے تمام جو کچھ میری ملکیت میں تھا اس کے میں نے دو حصے کیے، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا عمر اپنے بچوں کے لیے کیا رکھ کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال لایا ہوں اس کا آدھا اس کے برابر گھر رکھ کر آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فرمایا ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھ کر آئے ہیں؟ بیوی بچوں کا حق ہے، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا میں لے کر آیا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ آج میں سمجھ گیا کبھی میں ابو بکر پر سبقت نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، لوگوں ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، اس کا احسان اتارنے کے لیے
اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں، حضور پر اتنا خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں پر اتنا خرچ کرتے ہیں۔ ابو بکر کا صرف ایک ہی مقصد ہے، الا ابتغاء وجہ رب العلا، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو قیامت میں اللہ تعالیٰ راضی کرے گا۔ سب کے میں نے احسانات اتار دیے، ابو بکر کے احسانات میں نہیں اتار سکا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ان کو اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مالک امیہ، بڑا بدبخت انسان تھا، بڑا متکبر، اسلام کا دشمن، امیہ حضرت بلال کو بڑی اذیت دیتا تھا، کیونکہ غلام تھے ان کے، اور اس دور میں ایسا ہوتا جو جس کا غلام اس کی مرضی اس کو مارے، جو بھی کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھے ہوئے ہیں، حضرت بلال کی زبان سے یہی الفاظ سے احد احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ کے غلام کہتے، نوکر کہتے ہیں تم بتوں کو سجدہ کر لیں، بتوں کو مان لیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہو جا، تجھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن کسی حالت میں حضرت بلال نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو حضور نے فرمایا احد ینجیک، اے بلال، اللہ وحدہ لا شریک تجھے سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حضرت بلال کا ذکر کیا کہ بلال کو اس طرح اذیت دی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا بلال کو اس طرح امیہ کے نوکر مار رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو آزاد کرو، کون ان کو آزاد کرائے گا؟ حضرت بلال کی اذیت کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشا کو سمجھ جاتے ہیں، حضور کے مزاج سے آگاہ تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سنی، فوراً امیہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ امیہ تم بلال کو آزاد کرو گے؟ کہا کہ ہاں، تمہارا جو غلام ہے نستاس، اس کے بدلے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا نستاس، اور اس کی ملکیت میں 10,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ 10,000 دینار کا وہ مالک تھا اور کئی غلاموں کا مالک اور بہت سی لونڈیوں کا مالک تھا۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں اور گائیں وغیرہ، بہت سے مویشی بھی اس کے پاس، بڑا مالدار تھا۔ تو چونکہ اصول کے مطابق غلام اور غلام کا سارا مال آقا کا ہوتا تھا، ابو بکر صدیق نے اسے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جائے تیرا سارا مال میں تجھے دے دوں گا، لیکن اس نستاس نے انکار کیا، مسلمان نہیں ہوا، اور امیہ کو پتہ چل چکا تھا۔ تو امیہ نے کہا کہ تیرا جو غلام ہے نستاس، اس کے بدلے، اس کے مال کے بدلے میں آزاد کروں گا۔ یعنی ایک غلام حضرت بلال جو ہیں ان کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت سننے کے بعد ابو بکر صدیق نے فوراً کہا مجھے قبول ہے، بہت زیادہ مالیت دے کر نستاس اس کے حوالے کیا، اور نستاس جیسے اس کو ملا حضرت بلال آزاد ہوئے تو لوگوں نے بات کی، لگتا ہے کہ بلال کا یا بلال کے خاندان کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے، پرانا کوئی احسان ہوگا، جس احسان کی وجہ سے ابو بکر نے اتنی بڑی بھاری قیمت دے کر بلال کو آزاد کرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی صفائی میں قرآن مجید نازل فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، لوگوں ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہوں، جس کا احسان اتارنا چاہتے ہوں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر دنیا کے مال کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے، ابو بکر صدیق دنیا کے مال کو نہیں دیکھتے، ابو بکر صرف اور صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ عام لوگ جو کام 1 دینار میں کرا لیتے ہیں، اگر اسلام کی خاطر ابو بکر کو لاکھوں دینار میں کرانا پڑے تو ابو بکر کر لیتے ہیں، کیونکہ ابو بکر دنیا کے مال کو نہیں دیکھتے، ابو بکر اللہ کے ثواب کو دیکھتے ہیں۔ سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟
کہ لوگ اعتراض کریں اور ان کی صفائی اللہ تعالیٰ خود پیش کریں۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر ابوبکر صدیق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور کی صحبت جسے حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔